کرتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ نے فقر دیا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے اور اس پر راضی ہے کہ میرے مولا تیری رضا ہے، جس حال میں تو رکھے۔ تو یہ کامیابی کا معیار ہے، یہ کامیابی کے 3 معیار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، تم نے پوشیدہ طور پر بھی اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھی تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی تم نے حق بات کو اپنے دامن سے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تم نے اگر تمہیں اللہ نے فقر دیا ہے تب بھی اور مالداری اگر اللہ نے دی ہے تب بھی، دونوں حالات میں تم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ یہ کامیابی کے 3 معیار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ آج ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، لیکن ہم نے کامیابی کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ ہم نے حدیث کو چھوڑ کر اور قرآن کو چھوڑ کر ہم کامیابی ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں۔ کامیابی ایسے ملنے والی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے مال و دولت دیے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، رہن سہن اس کا اچھا ہو، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی ہو اور غریبوں کی مدد کرنے والا بھی ہو۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت نہیں دیا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو کہ مجھے ایک وقت کی روٹی ملتی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو کامیابی کے معیار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتائے ہیں۔ اگر ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، احادیث کو چھوڑ دیا، ہم اپنے راستے سے اور اپنے طریقے ایجاد کر کے ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، کامیابی ایسے ملنے والی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اس کے بعد اولیاء کرام ہوں، مجتہدین ہوں، وہ جو کامیاب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی کے جو معیار مقرر کیے تھے انہوں نے اس کامیابی کے معیار کو سامنے رکھا ہے اور اپنی زندگی گزاری ہے۔ اس زندگی کو اور دنیاوی زندگی کو اپنی ضرورت کے طور پر استعمال کیا ہے، اس کو مقصد نہیں بنایا۔ آج ہم نے اس کو مقصد بنا دیا اور آخرت کو بالکل بھول گئے ہیں۔ آج ہم بالکل بھول گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ میرا اللہ ہم سے پوچھے گا تمہیں جوانی دی تھی، تم نے جوانی کس حال میں خرچ کی ہے؟ تمہیں ہم نے بڑھاپا دیا تھا، بڑھاپے تم نے مجھے یاد کیا ہے یا نہیں یاد کیا؟ تمہیں مال و دولت دیا تھا، وہ مال و دولت تم نے میری رضا کے لیے خرچ کیا ہے یا نہیں خرچ کیا؟ یہ سارے سوال ہم سے پوچھے جائیں گے اور میرا اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اگر ہم نے زندگی اس کے معیار کے مطابق گزاری ہوگی تو یہ کامیابی ہے، اور اگر نہیں گزاری ہوگی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کامیابی کے جو معیار قرآن و حدیث میں مقرر ہیں ہم ان کو سامنے رکھیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ